بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نور محمدی روح کائنات ہے اس پر بات کی۔ ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں مخلوق کو پیدا کروں، اس سے پہلے نہ نور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تخلیق کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں اپنے محبوب کے نور کو رکھا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات پیدا کرے تو اس نور میں سے 4 حصے تقسیم کر دیے۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح اور دوسرے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے باقی فرشتے بنائے، اور پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ بنائی۔ قسطلانی المواہب دنیا میں امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں
اللہ رب العزت تاجدار کائنات کے نور سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ خود بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات کے نور سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ خود بیان کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ لولا ما خلقت ولا خلقت السماء والارض، اگر میں اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں آدم، جو رب نے کہا تمہیں یعنی مراد آدم، نہ آدم کو پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا، کیونکہ اس جست کا کیا کرنا جس کی روح ہی تخلیق میں نہ آئی۔ جب روح تخلیق میں آ جائے تو پھر اس کو پھونکے جانے کے لیے جست بھی بنایا جاتا ہے۔ بس آدم علیہ السلام کو بھی بنا دیا گیا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح بنا کر کائنات میں بھیجنے کے لیے کائنات بھی بنا دی۔ بس اس روح سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس سے آدم کا جست یعنی عالم اصغر زندہ ہو گیا، اسی طرح عالم اکبر یعنی کل کائنات بھی ایک روح کی تلاش میں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بھی اس کائنات کی بھی روح بنا کر اس کائنات کو زندگی عطا کی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے اندر نور محمدی روح بن کر اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اسی طرح اس کل کائنات کی روح اور جان محمد ہیں جن کے وسیلے سے کائنات حرکت میں ہے۔ دوبارہ ارشاد دوبارہ سنیے، اس کل کائنات کی جو روح ہے اور وہ ہے جان محمد، اس کل کائنات کی روح جان محمد ہیں جن کے وسیلہ سے پوری کائنات حرکت میں ہے۔ آئیے اس بات کی دلیل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج سے حاصل کرتے ہیں کہ معراج کی رات رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا اور اس کائنات کی حدوں سے نکال کر اپنے پاس لامکان پر بلایا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی چونکہ روح تھے، جو ہی روح اس کائنات کی حدوں سے باہر نکلی، ہر شے ساکت ہو گئی، جو جس حال میں تھا اسی حالت پر قائم رہا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا۔ سوچنے والوں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ جست کائنات کی روح جب رخصت ہو گئی تو کائنات کیسے حرکت میں رہتی، ساعتیں کیسے آگے چلتی رہتی، وقت کی گھڑیاں کیسے آگے بڑھتی رہتی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کی روح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کائنات میں لوٹایا تو کائنات کا پہیہ پھر سے چلنے لگا، ہر چیز حرکت میں آ گئی، اوقات پھر رواں دماں ہو گئے۔ جو کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں، جو چل رہا تھا اس نے دیکھا کہ میں چل رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب ایک اور دلیل سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی روح ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک جو ہے جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی، جب تک آپ کا روضہ مبارک اس زمین پر موجود ہے، جب قیامت قریب ہوگی تو آپ کے روضہ مبارک کو وہاں سے اٹھا لیا جائے گا، پھر قیامت ہوگی۔ دوستان محترم، قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جانی ہے، چونکہ فنا ہونی ہے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور روح بن کر کائنات پر بستا رہے گا اور بستا ہے۔ لہذا جب خدا اس کائنات کے جست کو فنا کرنا چاہے گا تو اس سے پہلے وہ اس کائنات کی روح کو